السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال لوگر. تمام پاکستانیوں کو, تمام دیکھنے والوں کو, وہ پاکستان یا پاکستان کے باہر جہاں بھی بیٹھے ہیں, ان کو 78واں یوم آزادی مبارک ہو. میری طرف سے, سٹی 41 کی طرف سے, سٹی نیوز نیٹ ورک کی طرف سے. آج سٹی 41 کی بھی 9ویں سالگرہ ہے, تو یہ سلسلہ جاری ہے. نیوز نائٹ کو بھی آج میری طرف سے, یعنی کہ میں ہوسٹ کیے, آج 6واں سال ہے. تو یہ تسلسل ہے, یہ ایک عہد ہے, یہ عہد کا دن بھی ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. جس لازوال قربانیوں کا سلسلہ ہمارے بزرگوں نے شروع کیا تھا 1947 کے اندر, آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ اس خون کو رائیگاں نہیں جانے دینا. اس خون کو, اس مٹی کو, جس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا, آج اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہم جس حد تک جا سکتے ہیں اپنا تعمیری کردار ادا کریں. نہ صرف نعرے, یہ خوشیاں بلا شبہ منائیں, لیکن اس کے ساتھ ایک عہد کریں. جیسے بہت سارے پروگرامز میں ہمیں نظر آ رہا ہے شجرکاری مہم چل رہی ہے, بہت سارے لوگ مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کریں, سیمینارز کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک راہ متعین کر کے دی جائے. پروگرام کو بلا تاخیر آگے لیے چلتا ہوں. پروگرام کے اندر بہت ہی خاص دو مہمان سب سے پہلے مجھے جوائن کیا ہے, ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروا دوں. سب سے پہلے میاں محمد ادریس صاحب موجود ہیں, جو کہ چیئرمین ہیں ستارہ گروپ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمین رہ چکے ہیں ایف پی سی سے, یعنی کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز کے. پاکستان کے مایہ ناز کاروباری شخصیت ہیں. میاں محمد عزیز صاحب, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. تھینک یو. ان کے ساتھ قدسیہ بطول صاحبہ موجود ہیں, جو کہ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں, فیصل آباد کی مخصوص نشست منتخب ہو کر پنجاب اسمبلی کے اندر پہنچی ہیں. آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تھینک یو. میں میاں صاحب سے آغاز کروں گا. میاں صاحب, آزادی کا جب ہم نام لیتے ہیں تو بلا شبہ آپ نے ایک عمر گزاری اس پاکستان کے اندر, اسے پھلتا پھولتا بھی دیکھا ہے, اور اس کے پھلنے پھولنے کے اندر آپ کے گروپ نے, آپ نے کردار ادا کیا, آپ کی فیملی نے کردار ادا کیا. کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان کے لیے ہمارا کیا پیغام ہے کہ جشن آزادی کے اوپر ایک پرچم لہرانا بلا شبہ محبت کا ایک اظہار ہے, لیکن تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا ایسا کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کی ترقی کے اندر گلوں کی بجائے اپنا حصہ ڈال سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. بلال صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے جو نئی جنریشن ہے, سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو آزادی کا جو ریئل کنسیپٹ ہے, مطلب ہے, یا اس کی جو فیل ہے, وہ ضرور ان کو احساس ہونا چاہیے. اور وہ احساس کیسے ہوگا؟ جب آپ کمپیئر کریں گے کہ میں آج پاکستان میں ایز اے مسلم جو رہ رہا ہوں, یہی ایک مسلم اگر انڈیا میں رہ رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا وہ اسی طرح آزادی کے ساتھ اتنی ترقی کر سکتا ہے؟ اتنی آزادی کے ساتھ وہ رہ رہا ہے, اس کے پاس جتنے مرضی پیسے ہو جائیں, کیا وہ اس طاقت کے ساتھ رہ رہا ہے؟ وہ ہمیشہ ہر وقت ایک ڈر اور خوف میں ہے. وہ اس بازار میں کہیں بھی لڑائی ہو جائے تو ایک مسلمان یا 10 مسلمان یا 20 مسلمان 100 ہندوؤں کے درمیان اس کی کیا حیثیت اور کیا اس کی لیول ہوگا. یہی اسکول میں, کالج میں, بازار میں, کاروبار میں, ہر جگہ پہ وہ ایک منارٹی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ہضم نہیں ہوتا, وہاں ڈائجسٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنا مال, اور مال سے زیادہ بڑھ کر اپنی جان اور اپنے عزیز و کارب کو چھوڑ کر شہید کروا کر, وہ جس طرح سے وہاں سے پاکستان سے یہاں آئے, جو آپ کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں 14 اگست میں خاص طور پر, اس کو تھوڑا سا ریئلائز کر لیں کہ کتنی قربانیوں کے بعد اس پاکستان کو ہم نے حاصل کیا. اب محض آپ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا, جھنڈا لہرا لینا, خوشیاں منا لینا کافی نہیں ہے. وہ جو آپ نے بات کہی کہ عہد, کہ میں نے مجھے آزادی جو ملی ہے, جو میرے بڑوں نے آزادی حاصل کی ہے, یا اس آزادی کے جو نگران اور پاسبان ہے, اس ملک کو میں نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے, بہت خاص, میں نے کیا اس کے اندر حصہ ڈالنا ہے. صرف یہی ایک بات, یہ ایک سب سے امپورٹنٹ میسیج ہے ہر پاکستانی, جو بچہ ہے, جو بڑا ہے یا افسر ہے, کہ میں نے پاکستان نے مجھے کیا دیا. کمپیریزن کر لیں, ایک کمپیریزن شیٹ بنائیں
کہ اگر میں پاکستان میں ہوں تو مجھے پاکستان نے کیا دیا، اور اگر میں نے پاکستان کو کیا دیا، اور اگر یہ آزادی آج مجھے نہ ہوتی، یا میرے جیسے جو مسلمان جو انڈیا میں کہیں دور رہتے تھے، دیکھیں پنجاب کے قریب قریب جو لوگ تھے وہ شفٹ ہو گئے، وہ جو بیل گاڑیوں میں آ گئے، جو پیدل چل کے آ گئے، جو دور دراز علاقوں میں آج بھی مسلمان وہاں موجود ہیں، وہ مسلمان پاکستان نہیں آ سکے۔ میں چونکہ انڈیا جاتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، میں نے ان کی حالت کو دیکھا، تو اگر وہاں کے مسلمانوں کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کمپیئر کر لیں اور پھر دیکھیں کہ میں کیا ہوں، تو یہ کمپیریزن شیٹ آپ کو بتائے گی کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا۔ یہی آئینہ ہوگا بڑا بہترین۔ اور یہ جو ہم دن ہے، جو آپ نے کہا یہ جو دن ہے جو ہم منا رہے ہیں، یہ میسج کر رہے ہیں، تو یہی آئینہ ہے، یہی ایک میسج ہے، یہی ایک احساس ہے۔ اور اگر ایک آدمی کے پاس احساس نہیں ہے اس ریلائز کرنے کا، تو پھر کیا آزادی ہے، پھر کیا بالکل صحیح ہے، کچھ کیا سیلیبریشن ہے۔ آپ کی طرف میں بڑھوں گا۔ میاں صاحب نے ایک بڑا خاص بات کی، آج میں یہاں ہوں، آپ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، تو ساتھ کیا ہیں، پاکستان کی پنجاب اسمبلی کی ممبر ہیں، ہمیں پہچان دی، فخر ہے، ایک شناخت دی کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ یہ بڑا خاص سوال میاں صاحب نے چھوڑا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کردار ہے آج نوجوان کا کہ جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو امپریس ہے کہ اس پاکستان کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ایک تاریخی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے 14 اگست کے ایونٹ پہ مجھے انوائٹ کیا۔ تو بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ یہ حقیقت ہے 14 اگست جو ہے یوم آزادی کا دن ہے، اس کا بیسک عنوان یا اس کو کہہ دیں موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ آزادی کا دن، حوصلے کا دن، جد و جہد کا دن، علم کا جد و جہد کا دن اور قربانیوں کا دن۔ یہ جو ہمیں پاکستان ملا ہے نا، آزادی کا دن جو ہم نے دیکھا ہے، یہ کوئی ماضی کا ایک ورق نہیں تھا۔ اس میں لاکھوں لوگوں کی، لاکھوں نوجوانوں کی ماؤں کی گود اجڑی ہیں، لاکھوں نوجوانوں کے خون جو ہے اس میں شامل تھے۔ تو بس، اور اس میں قائد اعظم کی بے مثال قیادت تھی، علامہ اقبال کا خواب تھا۔ ہمیں صرف، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جھنڈا لہرانے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، ہمیں ہر سال میں ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا کرنا ہوگا۔ ہمیں یا تو ہم مطلب کہ اچھا شہری جو ہے اس کا ثبوت دیں، اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، میں نے آج صبح یا لوگوں کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کروایا کہ ہمارے اندر عدم برداشت بہت کم ہے۔ ہم اس کو پروان چڑھاتے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم سگنل کے اوپر سے کوئی تیز ہمارے پاس سے گزر جائے، ہم گالم گلوچ تو دور، ہم ہاتھا پائی تک چلے جاتے ہیں، گاڑی ہلکی ٹچ ہو جائے۔ کیا ہمارے بزرگوں نے اس لڑائی سے پاکستان حاصل کیا تھا؟ آپس میں اتحاد، کسی بھی سیاسی مذہبی تفرقے کے بغیر یہ پاکستان بنا تھا، اور آزادی کا بھی حق ہے۔ لیکن آج دیکھیں تو شاید وہ اصل اسلاف جو اور اسلافوں کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں وہ کہیں پیچھے چھوڑ دیں۔ ایک بریک لیں گے چھوٹی سی، واپس آنے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ دوبارہ سے آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ خصوصی ٹرانسمیشن سٹی 41 کی جاری ہے اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میڈم قدسیہ سے گفتگو جاری تھی، وہیں سے میں آغاز دوبارہ سے کروں گا۔ میڈم آپ بتا رہی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کی تعمیری کردار کے حوالے سے، وہیں سے کنٹینیو۔ جی، میں یہی کہہ رہی تھی کہ جھنڈے لہرانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے یا ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان میں جذبہ جو ہے وہ زندہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ہمیں یہ ایک دن جو ہے یہ ذمہ داری کا دن ہے، ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ ہم سب کو، وہ کہتے ہیں نا کہ جو بندے کے پاس ہتھیار ہے اس کو وہ استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے اب آپ ہوسٹ ہیں تو آپ کو اچھی ہوسٹنگ، پازیٹیو ہوسٹنگ کرنی چاہیے، مطلب کہ لوگوں کے جو پازیٹیو لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہائی لائٹ کرنے چاہیے۔ اسی طرح یہ بزنس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو ان کو بزنس کمیونٹی کے ہائی لائٹ کرنے چاہیے۔ میں ایک ایز اے ممبر پارلیمنٹیرین اور مائنورٹی کوکس کی بھی میں ممبر ہوں، ایگریکلچر کی بھی ممبر ہوں الحمدللہ، اور لوکل گورنمنٹ کی بھی ممبر ہوں۔ تو مجھے چاہیے جو میرا رول ہے مجھے وہ ادا کرنا چاہیے، اور میں نے جو یہاں کے ڈسیبل بچے ہیں
مطلب پورے پنجاب کے، اس کے لیے میں نے یہ رول ادا کیا ہے کہ آپ نے اکثر یونیورسٹیز میں دیکھا ہوگا کہ اوپر والے پورشن میں وہ نہیں جا سکتے، تو میں نے ایک ریزولوشن اپروو کروائی تاکہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں وہ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکے، اور ان کے لیے یہ ریمپس اور ریلنگز وغیرہ کا وہ کروایا جائے۔ اس کے بعد مائنورٹی کی میں کافی میٹنگز اٹینڈ کرتی ہوں، اور مائنورٹی کے رائٹس کے لیے بھی میں بڑی مطلب ان کے لیے کوشاں ہوں۔ اس 14 اگست کو یہ ضرور یاد رکھنا ہوگا، جو آخری ووٹ تھا نا، وہ قائد محمد علی جناح نے ہمیشہ اس ووٹ کی قدر کی، اور دیکھیں اس ووٹ کے ساتھ ہی پاکستان وہ اقلیتوں کا ووٹ تھا، اور آج ہم وہ سفید جو حصہ ہے، جو قائد محمد علی جناح نے، جو میاں صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ جو وہاں رہ گئے ہیں مسلمان، وہ ساری عمر یہی صفائیاں دیتے رہیں گے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں، ہم بھارت کے ساتھ ہیں، اور یہاں موجود کوئی اقلیت یہ نہیں کہتا ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، آزاد ہیں، آزادی سے اپنی اظہار خیال بھی کرتے ہیں۔ بھائی نے جیسے کہا ہے کہ انڈیا، میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جاؤ ڈر ڈر کے رہنا پڑتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو، اگر ہم کسی دوست کے پاس جاتے ہیں ہم یا وزٹ کرنے جاتے ہیں، تو ہم ڈر ڈر کے رہتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہماری پکڑ ہو جائے اور ہم لوگ ساری زندگی کے لیے بین ہو جائے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی مائنورٹی کوکس کا چنیوٹ پیلس میں ایونٹ تھا 11 اگست کو، مائنورٹی ڈے پہ، تو وہاں پہ ایک میڈیا پرسن تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی جو گورنمنٹ ہے وہ مطلب گورنمنٹ کے ادارے اپنی مرضی کے قوانین لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، گورنمنٹ ہمیشہ چاہتی ہے کہ ملک میں انتشار نہ پھیلا جائے۔ میں نے کہا مجھے اور آپ کو کیوں نہیں گردن سے پکڑ کے لے کے جاتے؟ آپ نہ غلط بات کریں، نہ ملک کے خلاف بات کریں، ملک کے خلاف نہیں بات ہونی چاہیے۔ تو محب الوطنی جو ہے نا، اس کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو فالو اپ بھی کرنا پڑے گا اور امپلیمنٹ بھی کروانا پڑے گا۔ بالکل میاں صاحب، یہ انفارچونیٹ ہوا کچھ سالوں کے اندر کہ کسی ایک، میں کبھی بھی کسی کو سیاسی تناظر میں لیتا، لیکن کسی ایک شخصیت کے لیے یا کسی ایک نام کے لیے کہہ دی جائے پاکستان بھی ہوتا ہے پیچھے ہو جائے، ہمیں اس پرچم سے کیا، ہمیں اس وطن سے کیا، شاید وہ فکر، وہ خیال کہ پاکستان جو آپ بات کر رہے تھے کہ کیسے لٹا پھٹا اور کیسے خالی ہاتھ آئے یہاں آگے، پھر آپ جیسے لوگوں نے انڈسٹریلائزیشن کی، اس پاکستان کی ترقی کردار کیا، وہ شاید کہہ دینا بہت آسان ہے، محسوس کرنا، جو اس کو فیل کرنا ایک بہت بڑا براڈر پرسپیکٹو ہے۔ ڈوگر صاحب، ان بچوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کو حاصل کرنے کا جو ہمارا جو ایجنڈا تھا، اس میں ہم کیا ڈیمانڈ کرتے تھے انگریز سے، کہ ہمیں الگ وطن کیوں چاہیے، صحیح، تاکہ ہم اپنے اسلامی اقدار کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ بالکل صحیح۔ ان بچوں کو، ان جنریشن کو میں معذرت کے ساتھ بتاؤں گا کہ ان کو جو کہ نئی جنریشن ہے، ان کی رہنمائی بنتی ہے، ان کو بتایا نہیں گیا کہ پاکستان کو ہم نے کیسے حاصل کیا۔ ہم تو آلریڈی آزاد ہیں۔ میں نے اپنے دادا سے ساری کہانیاں سنی، اب میں خود شاہد ہوں، میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے، ان کی زبان سے، کہ کیسے پاکستان کے حالات تھے بنے، اور کس طرح سے ہمیں تکالیف دی گئی، اور کس طرح سے ہم اپنے عزیزوں کو وہاں قربان کر کے، اور کس موڑ سے ہم پیدل چل کے امرتسر سے لاہور تک پہنچے، اور کس طرح سے ہم بکھر گئے، اور کس طرح سے ہم اکٹھے ہوئے۔ یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ جد و جہد ان نئی جنریشن کو جاننے کی ضرورت ہے۔ 100% رائٹ۔ جب ان کو یہ ہوگا نا، تو پھر ان کو اندازہ یا احساس ہوگا کہ آزادی کیا چیز ہے۔ پہلے میں نے جیسے شروع میں یہ کہا کہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ آزادی ہے کیا۔ اگر مجھے پتہ ہی نہیں آزادی کیا ہے تو میں کیا سمجھوں گا آزادی کیا؟ پھر میں کہوں گا یہ مجھے پرچم سے کیا غرض، مجھے پھر میں ملک سے باہر کیا والے غرض۔ ملک میں بھاگ کے جاؤں گا، مجھے پاکستان نے کچھ نہیں دیا اس لیے میں باہر جاؤں گا۔ ہاں، یہ دیکھیں نا، یہ بڑی اممیچیور جو ذہن ہوتا ہے، یا بات ہوتی ہے، یا کردار ہوتا ہے، یہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور اتنے اس کے آباء و اجداد اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری قربانیاں کیا تھیں، اور ہمیں یہ ملک کیسے ملا۔ اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اونچ یا نیچ ضرور ہوئی۔ دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہوئی ہے وہ اس ملک میں ہے۔ ڈسٹیبلائزیشن جو ہے پوری دنیا میں، کوئی ملک دیکھ لیں، ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا۔ کیوں؟ کہ نہیں چاہتے کہ یہ قوم جو ہے ترقی کرے۔ یہ پتہ ہے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ اگر یہ ترقی کر گئی تو دنیا کو پیچھے چھوڑ دے گی۔
इंडीड। یہ پتہ ہے کہ جہاں جہاں پاکستانی جس جگہ پہ جو کام کر رہا ہے اس کی کامیابی کے جھنڈے گاڑے جاتے ہیں. جب یہ کنسیپٹ ہو، اب آپ دیکھ لیں یہ 10 مئی کے بعد سے لے کے پاکستان کا کنسیپٹ ہی چینج ہو گیا. ہماری عزتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی. میں امریکہ جایا کرتا تھا، میں اب گیا ہوں جولائی میں، تو اب سینیریو ڈیفرنٹ تھا. اور اس طرح سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹربیوٹ ہے تمام آرمڈ فورسز کو، جنہوں نے آل ٹوگیدر اس ملک کی پرسیپشن کو بدل دیا، امیج کو بدل دیا، چینج کر کے رکھ دیا. آج پوری دنیا کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں. آج جو ہم آئسولیشن میں رہ رہے تھے، آج ہمارے دشمن آئسولیشن میں چلے گئے. تو یہ کامیابی کتنی بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. اور الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی اور اکنامک ترقی اور اپنی پرسیپشن کی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے اور جا رہا ہے. پہلے تو پاکستانیوں کو سائڈ پہ کر دیتے تھے اور ایک تھرڈ قوم سمجھتے تھے، ڈی گریڈ کرتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور یہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہی ایک سب سے بڑی ناشکری والی ہے کہ ہم جو چیز ملی، جو اللہ نے دی ہے، اس کا شکر ادا کریں. دوسری بات، اس کو سنبھال کے رکھے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے. اور اس کے اندر پھر یہ تو دیکھیں، میں آپ نے ایک بات کہی کہ جو لوگ یہ کر دیتے ہیں ان کی نیگیٹیوٹی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، کچھ دیا جو وہ مانگ رہے ہیں. اگر انہوں نے کچھ دیا ہے تو وہ مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ایک نکارہ اور ایک بچے کی طرح وہ کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، آپ نے بغیر کسی کنٹریبیوٹ کیے، تو وہ حالت میں اگر وہ مانگے تو کوئی آدمی نہیں اس کو دیتا، نہ اس کی طرف دیکھتا ہے. تو بات میں پھر یہی کہوں گا کہ پاکستان کی قدر کرنی چاہیے. پاکستان ہمیں بڑی مشکلوں سے ملا ہے، بڑی دعاؤں سے ملا ہے، اور ایک خاص مقصد کے لیے ملا ہے. اور وہ مقصد جو ہے پوری دنیا میں کوئی ملک کسی مقصد کے لیے ملا ہے، اور دنیا کی نظریں، دنیا کی سیاست بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ بننے والے یہ کیوں بنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 28 مئی کو ایک ایٹمی طاقت بنا اس ملک، اس کے بعد پھر اب مئی ہی میں پاکستان کو ایک اور بہت بڑی عزت ملی، حق فتح کیا. تو یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں. اس چیز نے ملک کے پرسیپشن کو، مضبوطی کو، ڈیفنس کو، سب کو چینج کر کے رکھ دیا. بہت شکریہ. میاں محمد ادریس صاحب موجود تھے، قدسیہ بطول صاحبہ موجود تھی. میں میاں صاحب کے بات کو ایک پنجابی شعر میں لے کے ایک بریک کی طرف بڑھوں گا. بے ہمتے نے جڑے رونا روندے حالاتاں دا، اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا. ایک بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین سلام پاکستان، خصوصی ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. 2 اور مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. نیوز نائٹ اسپیشل ہے. 3 چیزیں ہیں میرے لیے بڑی خاص. سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر میری پہچان، میرا فخر، میرا غرور اور میری شان، میری شناخت پاکستان کا 78واں یوم آزادی ہے. اس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں تو ہمارا سٹی نیوز نیٹ ورک، جس نے مجھے شہر فیصل آباد میں ایک پہچان دی، بلا شبہ ہم صحافی تھے، لیکن صحافی ہونے کے ساتھ جو سٹی 41 نے پہچان دی، جو انفرادیت دی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی موقع دیا کہ صحافت کو ان تمام اصولوں کو، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے جس کا جو اصل مقصد واچ ڈاگ آف سوسائٹی کا ہمارے اوپر آتا ہے. اور پھر 9 سال اس کو ہو گئے. تو اس کے ساتھ ہی ایک اہم ذمہ داری سٹی نیوز نیٹ ورک نے میرے ذمہ لگائی نیوز نائٹ پروگرام کی. تو آج بھی نیوز نائٹ اسپیشل ہے. تو آج 6 سال مجھے اس پروگرام کو کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک محبت ہے، یہ ایک جہد ہے جو اس شہر کے ساتھ ہے، اس پاکستان کے ساتھ ہے، تاکہ ہم یہ علم بلند کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان، فیصل آباد کے مسائل ہم اجاگر بھی کریں گے اور حل ممکن بنانے کے لیے اپنا جتنا تعمیری کردار ہو سکتا ہے ادا کریں گے. تو یہ پاکستان کے لیے خدمت ہے جو ہم کر رہے ہیں. بلا شبہ کوشش ہے کہ اس پاکستان کو کچھ دیا جا سکے جس نے ہمیں اتنا بڑا نام، مقام اور شہرت دی ہے. میں بلا تاخیر اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں گا. باؤ محمد اکرم صاحب موجود ہیں، چیئرمین ایپٹپما ہیں، آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن. بہت شکریہ باؤ جی وقت دینے کے لیے. ان کے ساتھ مہوش حبیب موجود ہیں،
محوش کی سیٹ پہ برجمان میں ہوں، لیکن ہمیشہ یہ انٹرویو لیتی ہیں. آج میرے پروگرام میں وہ کہتے ہیں نا سال میں ونس اے بلو مون ہوتا ہے، تو آج محوش میری مہمان ہے. محوش آپ کو بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہماری اینکر ہے مارننگ شو کی سٹی ایٹ 10 کی. بہت شکریہ بلال. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ یہاں کا ایکسپیرینس تو بہت اچھا جا رہا ہے، کبھی یہاں پر بیٹھ کے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں جا کے آپ کا جواب رک تو نہیں جاتا. میں باؤ جی سے آغاز کروں گا. باؤ جی 78واں یوم آزادی، کچھ ایسی کہانیاں ہوں گی جو آپ کے پاس آج بھی ذہن نشین ہوں گی، جیسے میاں محمد ریس صاحب بتا گئے کہ بھول گئے شاید بچے، یا انہیں بتایا نہیں ویسے گیا، کنوے نہیں کیا جا رہا کہ صرف جھنڈا لہرانا چاہیے، یہ جذبہ ہے، یہ خوشیاں منائیں، لیکن ساتھ ایک پیغام ان تک پہنچانا ہے کہ کیسے سب کچھ چھوڑا، دنستن اپنے عزیز و قارب شہید کروائے، چھوڑ دیے، پھینک دیے گئے اور لٹے پھٹے واپس آئے، یہاں آ کے پھر ایک نئی زندگی، ایک نیا سفر آغاز کیا اس پاکستان کے لیے، اس سبز ہلالی پرچم کے لیے. یہ کیا ہے پاکستان اور کیا محبت و عقیدت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کو مبارکباد دوں گا، کیونکہ آج ماشاءاللہ اس کے 9 سال مکمل ہو گئے. اور اس کے بعد آپ نے بات کی ہے کہ ہم لوگوں کا 47 سے لے کے آج تک جو سفر ہے وہ پاکستان میں کیسے چل رہا ہے. تو میں اس چیز سے آغاز کروں گا کہ مجھے یہ فخر ہے کہ ماشاءاللہ جب ہم انڈیا سے آئے ہیں، میرے دادا جی وہاں شہید ہوئے تھے، تو میں تو یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے دادا جی، وہ یہاں پہ گولی لگی، سامنے ہندوؤں کا گھر تھا. اب یقین کریں میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں آپ دیکھیں، وہ خون ہی ہمیشہ دھاڑے گا پاکستان کے لیے، للکارے گا جس کے اندر تاثیر ہے، جس کے بڑوں نے اس پاکستان کے لیے قربانی دی ہے. یہ یقیناً طور پہ ایک ہمارے لیے بھی بڑی خوبصورت کہانی ہے جو آپ سنا رہے ہیں. بلا شبہ شہادت ہے، لیکن شہادت تو پھر وہ وطن کے لیے محبت اور سرخرو ہوتا ہے، یہ ماتھے کا ایک تاج ہوتے ہیں شہدا. الحمدللہ وہ جب میرے دادا جی وہ سیڑھی اتر رہے تھے تو سامنے ایک ہندوؤں کا گھر تھا، تو انہوں نے گولی ماری اور میرے دادا جی کے یہاں پہ لگی ماتھے کے اوپر، اور وہیں پہ وہ شہید ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ جب اس کے بعد میرے ابا والد صاحب اور میرے تایا جی بتاتے ہیں کہ ہم اس وقت وہاں پہ جو بڑی للکار تھی وہ سکھوں کی تھی، اور ہم ان کا جو جنازہ تھا وہ لیے پھر رہے تھے اور بچتے پھر رہے تھے. میرے والد صاحب کی تقریباً 12 سال کی عمر تھی اور میرے تایا جی کی 14 سال کی. وہ کہتے پتہ نہیں کس طرح ہم پہنچے ہیں قبرستان، اور ہم جب وہاں پہ گئے ہیں تو بارش ہو رہی تھی اور قبر کھود رہے تھے، کھود ہی نہیں رہے تھے. ادھر سے پھر ایک بریگیڈ آیا ان کا، کوئی اس کے میں سپاہی آئے، انہوں نے ہماری ہیلپ کی اور ہیلپ کر کے انہوں نے ہمارے دادا جی کو دفنایا. دفنانے کے بعد انہوں نے کہا بیٹا آپ سپرد کر دیا اللہ کے کہ نہ کسی نے واپس آنا ہے کبھی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ صبح پاکستان جانا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل پاکستان جانا ہے، آپ نے وہاں پہ پہنچ جانا. اس طرح میرے وہ پہنچ گئے، میرے دادا جی، میرے تایا جی اور میرے والد صاحب. اور جب پہنچے ہیں تو وہ کس طرح پاکستان آئے ہیں اور کس طرح لاہور پہنچے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں. جو ان کی جو کہانی ہے کیونکہ بہت لمبی ہے. اور آپ کے سامنے اگر پاکستان پہ بات کرے تو کیا جذبہ ہو، کیا وہ میں کہہ رہا ہوں وہ خون کھولتا ہوگا کہ ان کو کیا پتہ کیا ہے پاکستان. میں کہتا ہوں جی آپ اس بات کا آج کے ساتھ اگر اس کو جوڑیں گے، یہ جو ہمارا آج ماشاءاللہ اتنا مطلب ہے یوم آزادی ہے، تو آپ دیکھیں اس بات کو اس کے ساتھ جوڑیں کہ وہ ہندو جو اس وقت بھی ہمارا دشمن تھا اور آج بھی ہمارا دشمن ہے، اس وقت جو مور لگائی ہے، کہتے ہیں نا جی یہ فوج نے ایسے کر دیا، فوج نے ویسے کر دیا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر فوج اس وقت اللہ کے بعد، سب سے پہلے اللہ کا، اس کے بعد اللہ کی ذات نے ایک وسیلہ بنایا ہے فوج کا. جب فوج پاکستان کھڑی ہوتی ہے نا تو ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو جو ابھی جواب دیا ہے انہوں نے، مار کا حق فتح، مار کا حق جو ہے، جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے، حافظ صاحب نے پورا میں کہتا ہوں مردوں والا کام کر کے نا اس کو بتایا کہ انڈیا ہم ہیں. جو لوگ کہہ رہے تھے جب انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، آپ کو شاید یاد ہوگا، تو وہ کہہ رہے تھے 5 منٹ میں 10 منٹ میں ان کے وزیروں کی بات سن لیں. اس وقت وہ کہہ رہے تھے 10 منٹ میں پاکستان ختم کر دیں گے. وقت ہمارا مشکل گزرا تھا. ہاں اڈوانی وغیرہ یہ جو تھے ٹگے ٹگے کے جو وزیر تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ایسے پاکستان کو مٹا دیں گے. اور اللہ نے آج ہمیں بھی ایٹمی طاقت کی ہے.
یہ میں کہتا ہوں اس کی رحمت ہے. اور جب ہم نے دھماکے کیے ہیں تو وہ سو گئے. کیونکہ ہم نے اس سے زیادہ جدید بنا کے پھر انہیں ٹھیک پیغام ہے. دیا. اس کے بعد جو ہمارا آج جواب ہے انڈیا کو, ہم دنیا میں اپنا سر فلا فخر سے بلند کر کے کھڑے ہوئے ہیں. میں باؤ جی آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, میں بھی آپ کی طرف بڑھوں گا. ایک وقت تھا, آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے, ہم سے تو چھوٹی ہیں, لیکن جھنڈیاں جوڑنا, رسیوں میں پرونا, یہ محبت عقیدت بہت شدید تھی, کیونکہ یہ ہم نے ڈائریکٹلی اپنے آباء و اجداد یعنی کہ دادا دادی سے باتیں سنی تھی, اس لیے وہ ساری چیزیں آپ کو ریمائنڈ تھی جیسے باؤ جی بتا رہے تھے. لیکن آگے آنے والی نسلوں کو یہ کیسے پیغام کنوے کیا جائے کہ یہ جھنڈی لگانا صرف ایک محض جھنڈی نہیں ہے, یہ ایک فیلنگ ہے, ایک اس کے اوپر لگانے والی جو محنت ہم تو چھوڑ گئے, آپ کو تو ریڈی میڈ آج کل مل جاتی ہیں, کیا کہیں گی؟ بلال, اکثر نا میں یہ مومنٹس یاد کرتی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے نا وہ کمبینیشن آف مومنٹس ہے. اور آج بھی 14 اگست پہ جب میں کسی بچے کو پرچم تھامے گلی سے گزرتے دیکھتی ہوں تو مجھے پرانا وقت یاد آتا ہے, اور جب ہم جھنڈیاں لے کر اپنے گھر کو سجاتے تھے, ڈیکوریٹ کرتے تھے. تو یہ محبت جو ہے نا یہ وطن سے ہمیں آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر کرنی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے پہ ایمانت ہے. یہی ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کو کمیونیکیٹ کریں, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. ایک چیز میں نوٹس کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں فیملیز بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی ہیں. ہم ٹائم ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں, گفتگو کریں, اپنے وطن اور جو قربانیاں ہیں ہم لوگوں نے دی ہیں اس ملک کے لیے, ہمارے بڑوں نے, اسے ہمیشہ یاد رکھیں. یہ بڑی آپ خاص بات کریں, میں آپ سے دوبارہ واپس آؤں گا. گفتگو کے ہمیں جو ہمارے آباء و اجداد نے بتایا, کدی اوٹے دے کول بہ کے روٹیاں پکاندی دادی نے دسیا, کبھی دادا نے بتایا ڈیرے پہ بیٹھ کے. تو یہ جو انس تھا, یہ جوائنٹ فیملی تھی, یہ قرب تھا, وہ بھی ختم ہوا ہے. میوش کی بات صحیح ہے, لیکن یہیں سے بات دوبارہ سنیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آ رہے ہیں. ہمارا سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. سلام پاکستان خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. میوش اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھی, آپ وہیں سے بڑی خوبصورت ایک پیغام نوجوان نسل کو آپ دے رہی تھی. بالکل بلال, میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں ڈائننگ ٹیبل پہ اب بیٹھ کے چیزیں ڈسکس نہیں کی جاتی جو کہ ہونی چاہیے. ہمیں پیار محبت بانٹنا ہے, ہمیں اپنے قصے سنانے ہیں, ہم نے اپنی قربانیاں بتانی ہیں کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کتنی قربانیاں کی. یہ تب ہوگا جب ہم اپنے رشتوں کو ٹائم دیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے, ملیں گے, جلیں گے. تو یہی ہمارے ملک بننے کے پیچھے نظریہ تھا کہ جہاں پر پیار ہو, جہاں پر محبت ہو, جہاں پر بڑوں کا احترام ہو, بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں. تو اس پیغام کو ہم نے آگے ٹرانسفر کرنا ہے. اس کی پہلی کمیونیکیشن جو میں سمجھتی ہوں سیڑھی ہے. ہم جتنا زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم اپنے ملک کی جو قربانیاں ہیں ہم اپنے ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر چلیں گے. اور دوسری چیز میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں, وہ ایجوکیشن ہے, وہ ہیلتھ ہے, وہ ایڈمنسٹریشن ہے, انہیں اپنی ذمہ داریاں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ کسی عہدے پہ فائز ہو جاتے ہو تو آپ پہ رسپانسبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے. ہم نے پاکستان کے لیے کرنا ہے, پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اب جب ہماری باری ہے تو ہم نے اس کے لیے فائٹ بھی کرنی ہے, ہم نے اس کے لیے انصاف کے لیے بھی چیزیں کرنی ہے. ہم نے انڈائریکٹلی اب اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے, اور جس میں ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. بہت اہمیت. اور قائد محمد جناح نے مامار کہا تھا ان بچوں کو جو بڑے ہو چکے ہیں آج. باؤ جی ہے ایک پنجابی کے سنگر, انہوں نے ایک بڑا خوبصورت بول بولا تھا, جہے ملک دا کھائیے انہوں مندہ نہیں بولی دا. یہ بڑی خاص بات ہے, اور یہ اتنی خاص بات ہے کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے میں کہتا ہوں نادانی میں کبھی بھی نہیں کہتا کوئی دنست میں یہ کہنا چاہے گا, لیکن شاید نادانی میں انہیں اس حد تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا دیا. مطلب بہت سارے ہمیں نوجوان, مجھے تو کبھی کوئی نوجوان ملے اسے پوچھوں کہ کیا حالات ہوگا, پاکستان نے کیا دیا, میں اسے ایک سوال پوچھتا ہوں, تم نے پاکستان کو کیا دیا. یہ ابھی میاں ادریس صاحب بھی یہ گفتگو کرتے گئے ہیں کہ پوچھیں تو صحیح ہم نے دیا کیا ہے. ہمیں تو نام دے دیا, پہچان دے دی, پاسپورٹ, جس پاسپورٹ کو برا کہتے ہیں وہ پاسپورٹ, اسی پاسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں نا, وہ پاسپورٹ مل گیا, نام دے دی, شناخت دے دی, ہر چیز دے دی, اور پھر ہم اینڈ پہ پوچھتے ہیں ہمیں اس نے کیا دیا. مٹی سے پیار نہ کرنے والی ماں ہے, ہم بولتے ہیں پنجابی میں, ہم تو پنجابی, تو ماں سے غداری کرنے والا تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا. پاکستان نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو ہم ساری دنیا کی بھی دولت لگا دیں نا تو وہ میں دوسرا آدمی نہیں دے سکتا. جب میرے بڑے آئے ہیں انڈیا سے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, یہاں تک کہ جو ہمارے مکان تھے وہ بھی ہم چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے اور زیرو پہ یہاں پہ آئے تھے. جب ادھر ہم آئے ہیں تو ہمارے بڑوں نے جو چھوٹا سا کاروبار کیا, اتنا سا ایک چھوٹی سی دکان سے کر کے
آج میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ نے اس قابل کیا کہ میں میلہ آنر ہوں، میرے پاس بہت سی دنیا کام کرتی ایسوسیشنز ہے، کے چیئرمین ہیں، ایسوسیشن سب کچھ ہے، چیئرمین۔ لوگ عزت کرتے ہیں. پاکستان تو وہ ہے کہ اپنی آپ کو، آپ جب دنیا میں جائیں گے کہیں بھی، تو جب آپ اتریں گے کسی بھی کنٹری میں تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کیا ہے. جب اس کو آپ کو لائن میں کھڑے ہو جائے گا نا، یہاں تو آپ بول لیتے ہیں نا، اونچا بول لیتے ہیں، وہاں اونچا بول کے بھی دکھائیں. یہاں آپ ایک پولیس والے کے گلے میں پڑ بدتمیزی جاتے کے سب ہیں کچھ کر لیتے ہیں. وہاں سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، آپ سے کہا کھڑا ہو جائے، بس کھڑے ہو جائے. بہت ہی بڑی پیاری بات ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں. اپنے ملک میں جب ڈسپلن توڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اس کو کیا دے رہے ہیں. پاکستان نے کیا آپ کو دیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ پاکستان میں جب آپ آئے ہیں تو آپ کو بتائیے لیل پور تھا، جو یہ ہم فیصل آباد بیٹھے ہیں، ہم نے لیل پور کو فیصل آباد بنتے دیکھا ہے. اور یہاں پہ جو ٹانگوں کا ماحول تھا، ٹانگے چلتے تھے، جو گدا گڑیاں گھنٹہ گھر کے اطراف میں گھنٹہ گھر میں جا کے کھڑے ہوتے تھے، ریڑے اور ٹانگے. ریڑے تھے. ہم نے سارا کچھ دیکھا. اور پاکستان میں ساری 3-4 ٹیکسٹائل ملیں تھیں، آج لین لگی ہوئی ہے. پاکستان میں 2 شوگر ملیں تھے. اس کے ساتھ کی اگر آج شوگر ملوں کا اندازہ لائے، ایک شوگر مل ہے وہ 50 شوگر ملوں کے برابر بنتی ہے جو 2 تھے. بالکل صحیح. پاکستان نے کیوں نہیں دیا؟ آج ہم عزت کے ساتھ کھا رہے ہیں. آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ ادھر تو جی بھوکے ننگے رہتے ہیں جی، فلان کرتے ہیں، آپ روزانہ ان کی بکواس سنتے ہیں. مگر پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے 50 کروڑ دہلی کی سڑکوں کے اوپر لوگ بھوکے لیٹے ہوتے ہیں. 50 کروڑ کی جو عوام ہے نا انڈیا کی، اس کے گلے میں قمیض نہیں ہے. Exactly. وہ ہمیں بھوکا ننگا غیر، میں تو کہتا ہوں بھوکے ننگے وہ ہیں. جب یہ ہماری ٹریڈ کھلی ہوئی تھی تو میرے پاس وہاں سے وہ سپلائر آتے تھے. خدا جانتا ہے، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، وہ جب ایئرپورٹ سے اتر کے کنار روڈ پہ لاہور چڑھتے تھے نا تو اور فیصل آباد آتے تھے، میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، مجھے کہتے تھے یہ پاکستان ہے، یہ ہے پاکستان. ہمارے تو تصور میں ہے کہ کھنڈرات ہیں، وہاں کھانے کو نہیں ہے، پینے کی. یہاں دنیا بھر جہان کی گاڑیاں چل رہی ہیں، دنیا گھوم رہی ہے، عزت کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں. اور ہماری ملوں کو دیکھ کے وہ پریشان ہیں. آج تک وہ جو ہماری فنشنگ ہے کپڑے کی، وہ نہیں کر آج سکتے. میں گواہ، میں نے اسٹورز میں خود جا کے کپڑا پکڑ کے دیکھا ہوا ہے. کوالٹی وائز ہمارا کہاں کھڑا ہے، ان سے اوپر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت دی. اور کس کی وجہ سے دی ہے؟ پاکستان زندہ باد. میڈ ان پاکستان ہی ہے. میڈ ان پاکستان ہی ہے. دنیا میں اترا چڑھاتے رہتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے. قومیں اوپر نیچے جاتی رہتی ہیں. ہم نے کہا ابھی 100 سال انگریز کی حکومت کا تو آپ کہتے ہیں جی برٹن آئے اور 100 سال کا. کتنے سال لگے انہیں یہاں تک ہماری 900 سال کی یا 800 سال کی گورنمنٹ ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ انہوں نے مسلمانوں نے کی ہے. بالکل صحیح. یہ کنہوں نے کیا؟ ہم نہیں کی ہے نا. اللہ کے فضل اسی کا یہ تسلسل ہے جو پاکستان بنا ہے، اللہ کی مہربانی. ہم وہی مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. 1400 سال آپ پہلے آئے، تشریف لائے اور ہمیں بتایا کہ یہ راستے ہیں. لوگوں کے ساتھ محبت کس طرح کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ کھانا کس طرح، خود نہیں کھانا دوسرے کو کھلانا. آپ نے خود نہیں پہننا اچھا کپڑا، دوسرے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ دیا جائے اس کو. تو جو کھائیں خود پسند کریں، اللہ کے نام پہ وہی دیں. یہی پاکستان ہے، اسی کے پاکستان کا مقصد. میں بھی صاحب پیغام آخر پہ کیا دینا چاہوں گی؟ بالکل بلال، بہت ہی خوبصورت بات ہے. میں سر کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گی. ہمیں نا سوشل انکلوژن پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. بہت زیادہ ہو بھی رہا ہے. ہم ایک ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ہماری اقلیتیں بھی اپنی ہیں، سکھ بھی ہمارے اپنے ہیں، کرسچن بھی ہمارے اپنے ہیں. اب ہم لوگ جو ہے نا اس چیز کو اور زیادہ اچھے طور پہ لے کر چل سکتے ہیں. تو جتنا ہو سکے پیار بانٹے، جتنا ہو سکے محبت بانٹے. اور ایک اور چیز، ہمیں قوانین کو فالو کرنا ہے، ہمیں رسپانسیبل بننا ہے. جتنا زیادہ ہم رسپانسیبل ہوں گے اتنا زیادہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. بہت ہم شکریہ. پاکستان سے مہوش بھی آپ کا بہت شکریہ. بابو محمد اکرم صاحب آپ کا بہت شکریہ. مہوش کی بات، اس پاکستان کو شاد اور آباد ہم نے بنانا ہے. بابو محمد اکرم صاحب کی بات، ایک سکھ آئے ہمارے دیہات سے، وہ شفٹ ہو کے گئے ہوئے تھے بھارت میں تقسیم ہند کے ٹائم. تو وہ جب گاڑی میں بیٹھے اور فیصل آباد تک آئے تو انہیں ایک جملہ بولا جو وہی تھا پھر پنجابی کا، کاٹو پھلاں دے کھیڑ دیے. یعنی کہ اس وقت پورے انجوائمنٹ ہے آپ کے تو یہاں ایسی یاشیاں کہ ہمارا وزیر اعظم، ہمارا مکھ منتری بھی نہیں اس گاڑی میں بیٹھتا ہوگا. تو یہ شکر نہیں اللہ کا کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس رب نے سانس لینے کے لیے آزاد فضا دی، ایسی فضا دی جہاں ہم روز کی بنیاد کے اوپر اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس پاکستان کی 78ویں یوم آزادی کے موقع پر پروگرام سے جاتے ہوئے
ایک آپ سے مطالبہ کروں گا، عہد کیجئے، اس پاکستان کے لیے برداشت پیدا کیجئے، دوسروں کا کچھ تھوڑی سی تل کلامیاں کم کیجئے، اور محبت کو، پیغام کو، یہ سبز رنگ تو ویسے بڑا محبتوں والا ہے، سفید رنگ امن کا ہے، تو ان رنگوں کو ذرا دیکھیے، ان رنگوں کی تاثیر اپنے اندر پیدا کیجئے، یقین مانیے شخصیت بھی خوبصورت ہوگی، پاکستان بھی خوبصورت ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔